کی تو 70,000 میں سے 7,000 کا انتخاب ہوا، اور 7,000 میں 700 اور 7 میں 70۔ اب یہ جو 70 تھے وہ جناب موسیٰ کے چنے ہوئے، تو کون چن رہا ہے؟ جناب موسیٰ اولو العزم نبی چن رہا ہے۔ لیکن جب وہ کوہ طور پر گئے تو وہ سب کے سب 70 جو تھے ہلاک ہو گئے، یعنی نبی کا چنا ہوا بھی بچ نہیں سکتا کہ یہ نبی نے چنا ہے لہذا بچ جائے۔ جب نوح کا بیٹا نہ بچا تو جناب موسیٰ کہ یہ چنے ہوئے یہ بھی نہیں بچ سکے۔ اور یہ بات طے ہے کہ پوری امت کی عقل جو ہے وہ نبی کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پوری امت کی عقل مل جائے پھر بھی وہ ایک نبی کی عقل نہیں ہو سکے گی۔ نبی کی عقل کامل ہے، اس کامل عقل والا جب کوئی چن رہا ہے تو بھی وہ نہیں بچ پائے۔ تو جناب موسیٰ نے الہی مشن کو پہنچانے کے لیے خود ہارون کہ جو ان کے پسندیدہ ہیں جناب ہارون کا انتخاب کیا، لیکن لے جانے کے لیے انہوں نے خدا سے پوچھا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اے میرے معبود تو ہارون کو بھیج دے، تو ہارون کو بھیج دے۔ جب ادھر سے آیا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، جاؤ لے جاؤ، تم دونوں جاؤ۔ اب جناب موسیٰ لے کر کے جا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ جب نبی کا چنا ہوا، نبی کا پسندیدہ نبی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور پوری امت کی عقل نبی کے عقل کے برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر جو سردار انبیاء ہو، جو عقل کل ہو، جو عین عقل ہو، اس کی جگہ کے اوپر امت کو غیر معصوم اور عاصی کو بٹھانے کا اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیسے اہل ہو سکتے ہیں کہ عقل کل کی جگہ کے اوپر عقل ناقص کو بٹھا دیا جائے؟ لہذا ضرورت ہے کہ عقل کل کی جگہ کے اوپر وہی آئے گا کہ جو عقل کل رکھتا ہوگا۔ دوسری چیز، جناب موسیٰ نے جو سب سے پہلے 12ویں آیت میں کہا رب انی اخاف ان یکذبون، معبود مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جھٹلائیں نہ، یعنی وہ مجھے جھٹلائیں گے، اس کا مجھے خوف ہے۔ اب جناب موسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ جھٹلائیں گے؟ اس لیے مسئلہ جناب موسیٰ کا نہیں ہے کہ وہ موسیٰ کو جھٹلا دیں گے، مسئلہ حق کو جھٹلانے کا ہے۔ جب میں تیرا پیغام جو پیغام حق ہے جب میں اس کو پہنچا رہا ہوں گا تو وہ پیغام حق کو سننے کے بعد اگر جھٹلا دیں گے تو پھر عذاب الہی کا لقمہ بن جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، حق تک حق پہنچ جانے کے بعد، حق سمجھ میں آ جانے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد اگر کوئی حق کا انکار کر دے تو پھر اس کے مقدر میں سوائے عذاب الہی کے اور کچھ تحریر نہیں ہوتا، صرف اور صرف عذاب الہی تحریر ہوتا ہے۔ لہذا نبی ڈر رہا ہے کہ معبود یہ پوری امت لقمہ اجل بن جائے گی، اگر انہوں نے حق کو جھٹلا دیا تو مسئلہ حق کے سامنے آنے کا ہے، حق کے مقابل کھڑے ہونے کا ہے۔ جو بھی حق کے مقابل کھڑا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ بس یاد رکھیے گا، جس طریقے سے خدا نے رحمتوں کی مجسم شکل محمد کی شکل میں دی، اسی طرح حق کو جب اس نے مجسم کیا جو تصویر بنی وہ تصویر عالی تھی،
وہ تصویر علی تھی. یہی وجہ کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی و مال حق والحق مال علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور علی نے کہا میری تلوار سے مارا ہوا سوائے جہنم کے کہیں نہیں گیا. ماننا پڑے گا کہ جو بھی شمشیر علی کے ہاتھ سے چلی ہے وہ حقیقتاً ایک بشر کے ہاتھ سے نہیں چل رہی تھی، وہ حق کے ہاتھ سے چل رہی تھی، وہ حق کے ہاتھ سے چل رہی ہے. اور جو بھی اب علی کے مقابل پر آ گیا تو ماننا پڑے گا کہ وہ راہ باطل پر ہے، وہ جہنمی ہے. لہذا جو جہنمی ہو اس پر قتل اس کا لازم ہو جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا یا علی اگر میرے بعد میری زوجہ میں سے کوئی بھی تمہارے مقابل پر آ جائے بحیثیت بشر کے نہیں بحیثیت حق کے، اگر وہ علی تمہارے مقابلے پر آ جائے چونکہ تم حق ہو تو پھر ان کو طلاق دے دینا. چونکہ تم حق پر ہو تمہارے مقابل پر آنے والا باطل پر ہوگا، لہذا طلاق دے کر کے ان کے سر سے جو تاج زوجیت رسول ہے اس کو تم اتار لینا، کیونکہ علی ایک حق کا نام ہے. بس عزیزان محترم، اسی لیے ہم بار بار زور دیتے کہ علی کی شخصیت کو پہچانو. جس وقت خلافت علی سے چھین لی گئی اور آپ غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے تو ایک تو علی کا جو وجود تھا وہ غیظ میں تھا، مضطرب. اگر آپ کسی مسئلے کے اوپر غصے میں ہو اور کوئی انسان ایسا جملہ کہے کہ جس سے آپ کا پورا وجود ہل کر رہ جائے تو پھر آپ اقدام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے. امام علی گھر میں داخل ہوئے، کلام کرنے والی کون ہے؟ شہزادی فاطمہ الزہرا. دیکھیں پاور علی کے پاس ہے. اب علی کا صبر دیکھیے، جہاں پر پاور ہوتی ہے وہاں پر صبر نہیں ہوتا. یہ خدا کی قسم کیا وجود ہے علی کا. جیسے ہی داخل ہوئے چہرہ تمتمایا ہوا ہے، غصے میں. کیوں غصے میں؟ اس لیے کہ علی کو حکومت نہیں ملی. علی کی حکومت تو کائنات پر ہے. اس لیے نہیں ملی کہ جو اہل بیٹھا ہے اس سے امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ پوری معرفت ہی نہیں رکھتا. یہ نااہل ہے. رہنما وہ ہو کہ جو دنیا سے ہاتھ پکڑے اور آخرت تک چھوڑے. ہاتھ دنیا میں پکڑے چھوڑے آخرت تک، کامیاب زندگی گزروا دے. یہی وجہ ہے کہ جب نااہل مسند خلافت کے اوپر آ گئے تو وہ بار بار کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے. تو لہذا غصے میں گھر میں داخل ہوئے. کلام کرنے والی کون ہے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی. کہا یا علی آپ کے نام سے سورماؤں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، آج علی کو کیا ہوا ہے کہ علی گوشہ نشی ہو گئے. یہ فاطمہ الزہرا کا جملہ وہ تھا کہ جو شجر روح علی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا. کوئی بھی علی کی جگہ پر ہوتا تو وہ اقدام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا. فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں علی آپ کے نام سے سورماؤں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، آج اس علی کو کیا ہو گیا کہ گوشہ نشی ہو گئے. جب کوئی کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی
اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے مقابل کے اوپر کوئی آ جاتا تھا اور جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہی علی ہے تو وہ انگشت پر دندا ہو کر کے اس کے وجود میں جمود پیدا ہو جاتا تھا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی، ڈھال گر جاتی، وہ اپنے قتل کے اوپر ہماری مدد کرتا تھا۔ یعنی اتنا روب تھا علی کا، اسی کو شہزادی کہہ رہی ہیں، اے علی، آپ کے نام سے سورماؤں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، آج اس علی کو کیا ہوا ہے کہ خلافت چھن گئی اور علی گوشہ نشی ہو گئے۔ تو آپ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھے، اب کیا اطمینان اور کیا سکون ہے علی کا، جو اتنے غیظ میں آ رہا ہے، اور جملہ وہ ہے کہ جو روح علی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اس کے بعد سکون اور اطمینان، کہا اے زہرا، آپ کا علی وہی ہے جو کل تھا، وہی شجاعت ہے، وہی شہامت ہے، وہی زور ہے، وہی قوت ہے، وہی طاقت ہے، وہی روب و دبدبہ ہے، وہی جلال ہے۔ اے زہرا، آپ کا علی میدان میں کمزور نہیں ہوا ہے۔ گفتگو کر رہے تھے، ایک مرتبہ اذان ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے کہا، آپ نے کہا زہرا اس نام کو باقی رکھنا چاہتی ہے نا، اس اذان کو باقی رکھنا چاہتی ہیں؟ کہا کہ یا علی، یہی تو ہمارا مقصد حیات ہے۔ کہا کہ بس اسی کے لیے یہ علی کی خاموشی ایک مصلحت ہے۔ بس جو مصلحت کو سمجھ گیا تھا تو علی کے گلے میں بندھی ہوئی رسن کو دیکھ کر کے بھی سلمان خاموش رہے تو ایمان کے 10 درجے پر پہنچ گئے، اور ابو ذر کو غیظ آ گیا، تلوار نکال لی تو ایمان کے 9 درجے پر آ گئے۔ یعنی اتنی معرفت ہونا چاہیے ہے کہ کہاں پر خاموش رہے، کہاں کے اوپر بولے۔ جب علی کی زندگی میں دو موقف ختم کر دی مجلس ہم نے، ایسے آئے ہیں جس کا اطلاق صرف وجود علی کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک موقع یہ ہے جب خلافت چھنی ہے تو علی کی خاموشی تھی، اور ایک موقع وہ ہے کہ وہ نہروانی کے جو سجدے کر رہے تھے، جو رکوع کر رہے تھے، جن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جو خوف الہی میں اپنے رخساروں پر تماچے لگا رہے تھے، جب بھی کوئی جاتا تھا ان کو عابد سمجھتا، ان کو زاہد سمجھتا، ان کو متقی و پرہیزگار سمجھتا، ان کے سامنے، ان کی عبادتوں کے سامنے سر کو جھکا دیا کرتا تھا۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں، یہ علی کا کلیجہ تھا کہ جس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے ایسے پاگل کتوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا۔ یعنی کہ بصیرت وہ ہونی چاہیے ہے کہ تم پہچان سکو کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا کہ سجدوں سے نہ پہچاننا کہ حق کدھر ہے، معاملات سے پہچاننا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ صلوات پڑھ دے بآواز بلند، صلوات پڑھ، ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات ارشاد۔ بس تمام ہو گئے مجلس عزیزان محترم۔ یہ علی کا صبر ہے، کہاں علی کا جلال اور کہاں علی کا صبر۔ بھئی یہی صفتیں آپ کی اولاد میں بھی سمٹ کر کے جمع ہو گئی۔ وہ حسین کہ جن کے حملوں سے میمنہ و میسرہ کانپ رہا تھا، وہ حسین جب زیر خنجر آ گیا تو اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
یہاں علی کا اطمینان فاطمہ کے سامنے ہے، وہاں معبود کلمہ پڑھ رہا ہے حسین کے اطمینان نفس کا۔ اے حسین نے نفس مطمئنہ، یعنی زیر خنجر بھی حسین سکون و اطمینان کے عالم میں ہے، گردن کو جنبش نہیں دے رہے بس۔ مگر وہی حسین وہ ہے کہ جب گھوڑے سے گرے ہیں عزادارو، دیکھیں جو بھی ناصر گھوڑے سے گرا ہے وہ گھوڑے سے زمین تک پہنچ گیا، تو اس نے کسی نے کونیوں کا سہارا لیا، کسی نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن آقا عباس بھی گرے ہیں تو ہاتھ نہیں تھے لیکن زمین تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن ایک واحد یہ شہید ہے، مظلوم شہید ہے، کہ جب گھوڑے سے گرے ہیں تو زمین پر نہیں پہنچے، تیروں پر معلق ہو گئے تھے، تیروں پر معلق ہو گئے۔ حسین کو 2 سجدے کرنا تھے، ہر انسان 2 سجدے کرتا ہے، ایک سجدہ وہ ہے کہ پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے، اور دوسرا سجدہ یہ ہے کہ وہ دل سے معبود کا ذکر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی کو خاک تک پہنچانے کے لیے حسین نے اپنے جسم پر زور دیا کہ تیر آر پار ہو گئے، تیر آر پار ہو گئے۔ پیش زمین سے مٹی کو سمیٹا، حسین نے پیشانی کو خاک پر رکھا، اب دل کا سجدہ تھا۔ اب آپ فرماتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، رضن بقضائے کا تسلیماً لامر کا لا معبود علی زوا کا۔ اے میرے معبود، تیرا یہ بندہ جو تیروں سے چھلنی ہے وہ اس وقت بھی تیرا ہے۔ بس جیسے علی کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ شمر کا کن خنجر ہے، ایک مرتبہ خیمے سے نکل آئی، تلے کے اوپر پہنچی، اے پسر سعد کیا دیکھ رہا ہے؟ ارے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے، نواسہ رسول مارا جا رہا ہے۔ حسین کے کانوں تک آواز پہنچ گئی، نہ جانے کس طرح کونیوں کا سہارا لیا، اپنے کو بلند کیا، زینب کی طرف دیکھا، جسمانی توانائیوں کو جمع کیا، اشارے سے کہا، بہن زینب ابھی خیمے میں پلٹ جاؤ، ارے میرے بعد یہی کوفہ و شام ہوگا، دربار ہوں گے، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، کشاں کشاں پھرایا جائے گا، کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ بتاتے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سالیہ رضوی بنت میر امجد علی مرحومہ مغفور کی روح کو پڑھتا مدحت فاطمہ کے لیے بھی آپ آزاد دعا فرمائیں کہ پروردگارہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین